الحمدللہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بعد نماز مغرب جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ یا کوئی صبح نوکری پر جاتا ہے، اپنے جاب پر جاتا ہے، کیا اس کے جانے کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تجربے کے لحاظ سے سمجھا جاتا ہے، شریعت میں وہ جائز بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناجائز ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ صبح اٹھ کر گیا اپنی نوکری کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اگر پیچھے سے جھاڑو لگا دیا تو یہ سمجھیں اس کی پوری نوکری پر، اس کے پیسے پر جھاڑو پھیر دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی احادیث ہے، نہ کوئی ایسا قول فعل، نہ علماء کرام کا، نہ اللہ والوں کا کوئی قول فعل نہیں ہے اس میں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانا صحیح نہیں ہوتا انسان کے لیے، یعنی اس گھر میں برکت نہیں رہتی، اس گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو مغرب کے بعد جھاڑو لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ چاہے آدھی رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، آپ ہر وقت جھاڑو لگا سکتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے اس چیز کو کہ دیکھیں جیسے دن ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، چرندے جو ہے نا، کیڑے مکوڑے چرندے یہ رخ کرتے ہیں رات کو رہنے کے لیے، اور یہ کوئی ایسے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے گھر میں آ جاتے ہیں اور گھر کی بلوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو جب آپ اسے جھاڑو لگائیں گے شام کے بعد تو وہ آپ کے جھاڑو کے ساتھ باہر چلے جائیں گے، اور رات کو چونکہ اندھیرا ہوگا، پھر اس اندھیرے کی وجہ سے ان کی ایک تو عبادت میں خلل آئے گا اور دوسرا وہ آپ کے لیے بد دعا دیں گے۔ شریعت کے لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک تجربے کے لحاظ کی میں بات کر رہا ہوں۔ شریعت میں جھاڑو کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی کنگھی کسی کی اگر کوئی استعمال کر لے تو بعض اوقات ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے جراثیم آپ کو لگ گئے، حالانکہ شریعت میں دوسرے کی کنگھی لگانا بالوں میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تجربے کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر رات کو آپ جھاڑو دیں گے اور کیڑے مکوڑے حشرات الارض وہ آپ کے گھر میں اگر ہوں، کمرے میں ہوں، وہاں بلوں میں ہوں، چمنٹیاں ہی سمجھ لیں، وہاں وہ عبادت میں مصروف ہوں، وہاں سے آپ جھاڑو لگا لیں، وہ اس آپ کے گرد و غبار کے ساتھ، گند کے ساتھ گھر سے باہر نکل جائیں، اور رات ہوگی چونکہ اندھیرا ہوگا تو اس لیے رات کو اگر نہ لگائیں جھاڑو تو بہتر ہے، ورنہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ چیز کہ اگر کوئی نوکری پر چلا گیا، مارننگ میں کسی کام کے لیے گیا اور پیچھے سے جھاڑو لگا لیا تو اس کا پورا زندگی پر جھاڑو پھیر دیا، اس کی مال و دولت پر جھاڑو پھیر دیا، یہ ایک عام فہم ہے، اس میں نہ شریعت کی کوئی بات ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی رات کو ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کیا رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ لیکن جیسے دن کو ناخن کاٹنا جائز ہے، ایسے ہی رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے۔ جیسے دن کو سرما لگانا جائز ہے، ایسے رات کو سرما لگانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتایا ہے، اور یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ شام کو ناخن نہ کاٹیں، یا دن کو ناخن آپ کاٹیں اور شام کو نہ کاٹیں، شام کو ممانعت ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ ایک بندے کا میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں لائن میں کھڑا تھا تو وہاں کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں کسی جاب کے لیے، تو وہاں پیچھے جو خواتین کھڑی تھی اسے چھینک آ گئی، اس نے چھینک لگا دی، وہ تھی غیر مسلم، تو اس کے جو پیچھے والی خواتین کھڑی تھی وہ مسلم تھی، اس نے بولا اللہ، آپ کو چھینک آ گئی، آپ کا یہ ٹیسٹ پاس کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اتنی پریشان، حالانکہ شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ چھینک اگر آتی ہے کسی کو
یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ چھینک آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، اور یہاں ہم ان لوگوں کو جو نان مسلم ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی چھینک آ گئی، آپ کی نوکری کا مسئلہ ختم ہو گیا، آپ یہاں ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو بھی سمجھا نہیں سکتے۔ امید ہے کہ آج کا جو چھوٹا سا ٹاپک تھا وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔